السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ ما الموجبتان؟ فقال مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومات یشرک باللہ شیئا دخل النار، رواہ مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو باتیں کون سی ہیں جو واجب کرنے والی ہیں؟ واجب کرنے والی دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا، شرک نہیں کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ پہلی چیز ہے جو واجب کرنے والی ہے، یعنی آدمی بندہ توحید پر مرے، شرک سے بچتے ہوئے مرے، شرک نہیں کیا، ایمان کے ساتھ اور توحید کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ توحید جنت کو واجب کرنے والی ہے۔ اور دوسری چیز واجب کرنے والی آپ نے کہا، جو شرک کرتے ہوئے مر جائے، اور جو مر گیا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا رہا تھا، شرک کرتے ہوئے مر جائے، اگر کوئی غلط عقیدے پر اگر کوئی مر جائے، شرک کے عقیدے پر مر جائے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی دوزخ میں لے جانے کا سب سے آسان راستہ شرک ہے۔ شرک یہ جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ جیسے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا یعنی شرک کیا، تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، یعنی وہ آدمی ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت ان لوگ کے لیے بنائی گئی ہے جو ایمان والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ شرک کرنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے، اللہ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کافر پر، مشرک پر جو شرک کرتے ہیں، شرک جو ہے بہت خطرناک گناہ ہے۔ ہر گناہ کی مغفرت ہے، لیکن شرک کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک من یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، البتہ اس کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک اور کفر کی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں حدیث میں دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو واجب کرنے والی ہیں، ایمان اور توحید جو جنت کو واجب کرنے والی ہیں، اور شرک اور کفر یہ ایسا جرم ہے جو جہنم کو واجب کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو آج کل شرک کرنا لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ شرک کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کسی کو، یہ شرک ہے، اور شرک سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ شرک اور کفر معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو اس نے شرک کیا اس کے اوپر جنت حرام ہے۔
تو ہمیں شرک جیسے گناہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ بہت ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ شرک، جو لوگ کرتے ہیں مشرکوں کو اللہ تعالیٰ بہت ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں شرک جیسے گناہ سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے علم میں اضافہ کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ چیز کس جگہ سے واجب، کس جگہ سے آپ کس دلیل کو اٹھا کر کے کون سا کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل بہت گناہ جو ہے بہت بڑھا ہوا ہے، آج کل معاشرے میں بہت چیزیں ہیں جو اپنے سے ایجاد کر دی گئی ہیں، جو لوگ خود سے ایجاد کر کے مولانا ہوتے ہیں کچھ جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ تو آپ پہلے یہ چیز کو دیکھیے کہ کیا آپ اس چیز کو قرآن اور سنت میں کہیں لکھا ہے، جس چیز کی آپ پیروی کر رہے ہو۔ پڑھو۔ آپ کو میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ آپ جیسا ہم کہہ رہے ہیں آپ ویسا کرو، نہیں، آپ پہلے خود پڑھو، آپ پہلے خود سمجھو۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود صحیح اور غلط کا سمجھ آئے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے پڑھنا، نہ کہ یہ سننا کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے ہمیں بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں چلتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں جو لوگ جہالت میں کچھ گناہ کر بیٹھے ہیں، اور اگر ہمارے پاس علم ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں صحیح غلط کیا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور علم ایسی چیز ہے، آپ جتنا حاصل کریں گے اتنا کم ہے آپ کے لیے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جتنا بھی حاصل کریں گے اتنا کم ہے، اور یقین مانیے کہ آپ جتنا پڑھیں گے، آپ دین کی باتوں کو، قرآن اور سنت کی باتوں کو، واقعات کو جو پچھلے دور میں گزرے ہوئے ہیں، جب آپ پڑھیں گے، آپ سمجھیں گے، آپ کا انٹرسٹ اور بڑھے گا۔ آپ کو کوشش کرنا چاہیے، بنا کوشش کیے، بنا پڑھے، بنا سمجھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کیا ہے تو ہم کو یہ کرنا ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہے۔ آپ خود پڑھیے، آپ خود سمجھیے، جب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے تب پھر آپ اس چیز کے لیے تیار کریے اپنے آپ کو کہ ہمیں یہ کام کس طرح سے کرنا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور اپنے نام پر جنت لکھوا لینے کی۔ ہم اتنی عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں ہماری جگہ بنا دے، ہماری دعا، ہماری عبادت، ہمارے روزے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقیدے پر ہم لوگ کو رکھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ایسی ہی حدیثوں، ایسی ہی ویڈیوز، ایسی ہی دینی باتوں کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اگر آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پلیز فالو مائی پیج، اینڈ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کہاں سے میری ویڈیوز کو سنتے ہیں۔